ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن رشتہ توڑ دیں تو کیا ہماری عبادت قبول ہوگی؟ صلہ رحمی صرف ملنے جلنے کا نام نہیں، دل جوڑنے کا نام ہے، اللہ کے لیے رشتے نبھانے کا نام ہے۔ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی اور عمر دراز ہو، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کا معنی رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑنا اور اچھا سلوک کرنا ہے۔ رشتہ داروں سے تعلق توڑنے اور ان کے ساتھ برا سلوک کرنے کو قطع رحمی کہتے ہیں۔ رشتوں کا لحاظ رکھنا، رشتوں کو ملانا، رشتوں کو جوڑ کر رکھنا اور ان کا احترام کرنا، قرآن کریم نے اس کا حکم دیا ہے، اور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے قول و فعل سے اس کی تعلیم دی ہے، اپنے عمل سے اس کی تعلیم دی ہے۔ قرآن کریم نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کو صلہ رحمی سے تعبیر کیا ہے۔ گھر کی چار دیواری سے باہر کا دائرہ خاندان کا دائرہ ہوتا ہے، جس میں باپ کی طرف سے رشتہ دار چچا، پھوپھیاں، چچا زاد، پھوپھی زاد، اور اسی طرح ماں کی طرف سے رشتہ دار خالہ، ماموں، خالہ زاد اور ماموں زاد وغیرہ آتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلہ رحمی کی ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو اور اس کی عمر دراز ہو، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تعلیم ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے تھے۔ پہلی وحی کے موقع پر حضرت خدیجہ الکبریٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ میں تسلی دی: قطعاً نہیں، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رنجیدہ نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، درد مندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، فقیروں محتاجوں کو کما کر دیتے ہیں، مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں اور حق کے سلسلے میں پیش آنے والے مصائب میں مدد کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بہت محبت کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے مالی حالات کو دیکھتے ہوئے ان کے بیٹے حضرت علی المرتضیٰ کو اپنے گھر میں رکھا، ان کی پرورش اور تربیت فرمائی۔ غزوہ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس قریش کی طرف سے جنگ میں شریک تھے اور قیدی بن گئے۔ جب وہ گرفتار ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت غمگین ہوئے اور ان کے فدیے کے معاملے میں نرمی فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ کا بہت خیال رکھتے تھے۔ جب وہ آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ بٹھاتے اور ان کی ضروریات کا خاص خیال رکھتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پھوپھی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بہت خیال رکھتے تھے۔ خیبر کے موقع پر جب یہودیوں نے حضرت صفیہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو آپ کو اطلاع ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ان کی حفاظت کے لیے ایک صحابی کو بھیجا اور ان کے لیے حفاظت کا اہتمام فرمایا۔ رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو بھی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی۔ ایک مرتبہ حضرت ابو طلحہ انصاری نے چاہا کہ اپنا باغ اللہ تعالیٰ کے راستے میں وقف کر دے۔ آپ خاتم النبیین نے انہیں تلقین کی کہ وہ اپنے غریب رشتہ داروں میں تقسیم کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور اپنا انتہائی قیمتی باغ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صلہ رحمی کا اصل معنی یہ ہے کہ جو رشتہ دار تعلق توڑنے والے اور بدسلوکی کرنے والے ہوں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے، ان کے ساتھ بھی تعلق کو جوڑا جائے۔ رشتہ داروں کے ساتھ اختلافات اور جھگڑوں میں صلح کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کوئی زیادتی کر دے تو معاف کر دینا چاہیے اور تعلقات بحال رکھنے کی کوشش کرنا اچھے مسلمان کی نشانی ہے۔ صلہ رحمی کی ایک صورت رشتہ داروں کے ساتھ ہندہ پیشانی سے ملاقات کرنا اور ان کی آمد پر ان کا پرجوش استقبال کرنا ہے۔ اگر کوئی رشتہ دار
مالی مشکلات کا شکار ہو تو اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس رمضان کے صدقے ہم سب کو صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگے تو لازمی دوسروں تک شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔